13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 163، 60 اور 3 63، صفحہ نمبر 163، صفحہ نمبر 163، چھٹی لائن، پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 13، سورۃ المائدہ رکوع نمبر 9، آغاز آیت نمبر 59، 50 اور 9 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، ان لوگوں سے چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، چاہے دوسری قسم کے کافر ہوں، انہیں اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے، کہ اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے تو تم اس سے تعلق رکھنا گوارا نہیں کرتے، اور جو دین کا مذاق اڑائے اس سے تمہارا تعلق ہو ایمان کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اور جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ جب اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں تو تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ عذاب کی زد میں آ جاؤ۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اذان اور نماز جیسی چیز کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا اس سے تعلق نہیں تو ہر ایک اپنے مذہب میں آزاد ہے، تو لہٰذا انہیں تمہاری مذہبی باتوں پر اعتراض کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اصولاً بھی، معاشرتی نظام کے لحاظ سے بھی یہ بات غیر مناسب۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس اذان کے اندر کون سی بات ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟ مذاق اڑانے کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ بات مذاق کے قابل ہو، دوسرا یہ کہ اس کو اختیار کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اس کو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ اس کی حالت مذاق کے قابل ہو۔ لیکن فرمایا کہ اذان دینے والا جو اذان دے رہا ہے، ان کلمات میں سے کون سی بات ایسی ہے جو مذاق کے قابل ہے، اور جو اذان دینے والا ہے وہ کون سی ایسی حرکت کر رہا ہے جو مذاق کے قابل ہے؟ نہ اس کا انداز مذاق کے قابل ہے اور نہ اس کے الفاظ مذاق کے قابل ہیں، تو پھر یہ مذاق کرنا یہ عقلاً بھی غیر مناسب ہے۔ اذان کے اندر کیا ہے؟ اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں، اس حقیقت کو مشرکین بھی مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات اس کے بعد کہی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کا اظہار ہے جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ،
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اس میں کون سی بات ہے جو خلاف حقیقت ہے؟ اس کے بعد ہے حی علی الصلاح، کہ دعوت ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، دوسروں کو کامیابی کی دعوت دینا، اس میں کون سی مذاق کی بات ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان کے بارے میں بتایا کہ یہ اذان کس چیز کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، تو اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ تو لہذا عقلاً بھی اور خبراً بھی، کسی لحاظ سے بھی یہ مذاق کی بات نہیں۔ یہ بات بیان فرمائی، اور یہاں اذان کے حوالے سے بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ اذان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں عام طور پہ غلط فہمی پہ غلط بیانی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس کو ہم آذان کہتے ہیں، تو یہ آذان نہیں ہے، الف پہ کھڑا زبر نہیں لگے گا، الف مد سے لکھتے ہیں ہمارے ہاں عام اردو میں، یہ غلط ہے۔ یہ اذان ہے الف کے زبر کے ساتھ، کھڑا زبر بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، کہ وہ بات جو کان تک پہنچ جائے اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور جو آذان ہے، جو الف کے مد کے ساتھ لکھ رہے ہیں یا الف کھڑے زبر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو وہ جمع ہے اذن کی، اذن کان کو کہتے ہیں۔ تو آذان بہت سے کان، تو یہ کان تو نہیں آ رہے ہمارے پاس، یہ تو آواز آ رہی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ اذان استعمال ہوگا الف کے زبر کے ساتھ۔ تو عام طور پہ جو مد اور کھڑے زبر کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ اذان ہے۔ تو اذان کیا ہے؟ کہ اس بات کا اعلان ہے، کانوں میں اس بات کو پہنچایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جہاں اذان مسنون ہے وہاں اذان دی جائے گی، جہاں اذان مسنون نہیں وہاں اذان سے اجتناب کیا جائے گا۔ عید کی نماز نماز ہی ہے لیکن اس کے لیے اذان نہیں، نماز جنازہ نماز ہی ہے لیکن اس کے لیے اذان نہیں۔ تو اپنی طرف سے اگر اس موقع پہ اذان کو اختیار کریں گے تو یہ بدعت اس کو کہیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ جو 5 وقت کی نماز کی اذان ہے، تو اس اذان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ اگر بے وضو بھی اذان دے گا اذان ہو جائے گی، لیکن باوضو اذان دینا یہ فضیلت کا سبب ہے۔ بغیر وضو کے جو کام نہیں ہو سکتے وہ صرف 4 کام ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے۔ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، جان بوجھ کے بغیر وضو نماز پڑھیں گے تو ایمان سے بھی خارج ہونے کا امکان ہے، کہ نماز کے لیے وضو تو شرط ہے۔ اب وضو کو نہیں مان رہا وہ، تو اس کا معنی ہے کہ فرض کا انکار کر رہا ہے، جب فرض کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے نماز، تو نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کل یہ ایک، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے جی سجدہ تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے سن لی، چلتے چلتے بس سر جھکا لیں، سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ نہیں میرے محترم، سجدہ تلاوت کے بھی وہی آداب ہیں جو نماز کے آداب ہیں، کہ اس کے لیے وہی شرطیں ہیں، جسم پاک ہو، باوضو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس پاک ہو، تیسری چیز جگہ پاک ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر چھپا ہو، جس میں جتنا حصہ چھپانا لازم ہے وہ اتنا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وقت بھی مناسب ہو، سورج نکلنے کا وقت ہے، سورج ڈھلنے کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کا وقت ہے، اس میں سجدہ تلاوت ممنوع ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میں اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، تو سجدہ تلاوت والی آیت آ گئی تو آپ اس وقت سجدہ نہیں کریں گے، بعد میں جب یہ وقت ممنوع ختم ہو جائے گا اس وقت آپ سجدہ کریں گے۔ تلاوت ممنوع نہیں لیکن سجدہ تلاوت اس وقت میں ممنوع ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری، اور پھر نیت بھی کریں میں کیا کر رہا ہوں، کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ تو لہذا یہ باتیں، جو باتیں نماز کے لیے ضروری ہیں وہی باتیں سجدہ تلاوت کے لیے ضروری ہیں۔ تیسرا کام جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے طواف کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جا کے دوبارہ وضو کریں۔ اگر 3 آپ کے چکر پورے ہو چکے ہیں تو چوتھے چکر میں وضو ٹوٹا ہے تو پھر آپ وضو کر کے آئیں گے تو اس چوتھے چکر سے 5ویں سے ٹوٹا ہے تو 5ویں چکر سے شروع کریں گے تو 3 چکر ادا ہو گئے۔ اگر 3 چکر پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ جائیں گے، پھر پہلے چکر سے شروع کریں گے۔
تو یہ ایک ضابطہ ہے۔ چوتھا کام جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ چار کام، اذان ان چار کاموں میں شامل نہیں ہے۔ تو اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن اذان کے لیے وضو فضیلت ہے۔ تو لہٰذا فضیلت کو آدمی کیوں چھوڑے؟ ہاں جہاں مجبوری ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس وقت وضو نہیں کر سکتا تو اس وقت اذان دے دے، وضو بعد میں کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے وضو کرے، تو وضو سے اذان دے گا تو اس میں مکمل فضیلت حاصل ہوگی، اور اس فضیلت سے کیوں اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ اب اسی طرح جب اذان دی جا رہی ہے، اب اذان دیتے ہوئے یہ انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں رکھنا، یہ اس لیے ہے کہ آواز اونچی کرنے کے لیے یہ انگلیاں کانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ اب تو سپیکر آ گئے، اگر سپیکر آ گئے ہیں تو آپ اگر اسی طرح سے انگلیاں کانوں میں رکھیں گے تو اس روایت کو آپ برقرار رکھیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن کی روایت ہے، اس کا انداز ہے، اس کو برقرار رکھیں گے تو اس کے اندر یقیناً فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ انگلیوں کو کان میں نہیں رکھیں گے، اس کے بغیر بھی اذان دیں گے، اذان ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر اس محبوب ادا کو، اس مسنون ادا کو کیوں چھوڑا جائے؟ تو اس لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جو لوگ اذان سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کام کو چھوڑ کے اذان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اذان کی کلمات کو سنیں اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیتے جائیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اذان کا جواب یہ ہے کہ اللہ اکبر کا جواب تو اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب ہمارے ہاں دو ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اس موقع پہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس پہ درشی پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا جواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا ہے وہ یہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہی ہے۔ اب میں اپنی عقل استعمال کروں، حضرت نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آ گیا تو درشی پڑھنا چاہیے۔ میرے محترم، یہ تعلیم کس نے دی کہ نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آ جائے درشی پڑھو؟ یہ تعلیم تو خود نبی علیہ السلام نے دی، اور وہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اذان کے موقع پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب درشی نہیں فرمایا، حضرت نے اس کا جواب یہی فرمایا، تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو بتلا رہا ہے اس کو معلوم ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ حکم بھی ان کا ہے، یہ حکم بھی ان کا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد جہاں تک انگوٹھے چومنے کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھے چومے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اذان کی آواز آئی تو انہوں نے انگوٹھے چومے۔ جب انگوٹھے چومے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر جو کام تو نے کیا ہے، میری امت میں جو شخص بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لیکن حضرت حدیث کی بات ہے میرے محترم، یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے اس بارے میں سند کی بات تو اپنی جگہ پر، سند کے اعتبار سے بھی جس شخص نے یہ حدیث اپنی کتاب میں بیان کی ہے ان کا نام ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے اس کے نیچے یہ تحقیق اپنی لکھی ہے کہ کسی صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ حیات سند ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن ہم نے ان کے الفاظ کو چھوڑ کے انہوں نے جو بات بیان کی اس کو، اور ایسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمایا کہ ہم یا خود لا علم ہیں یا لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں ایسے گزر رہا تھا، کچھ حضرات میرے ساتھ چل رہے تھے، تو یہ خطیب صاحب ایک مسئلہ بیان فرما رہے تھے اسی انداز کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کسی حنفی محدث کی کتاب میں نہیں، میں جناب آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث حنفی ہیں کہ نہیں ہیں، جب محدث حنفی ہیں انہوں نے یہ بات اپنی کتاب موضوعات کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، حدیث بیان کی، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے ساتھ والے جو ساتھی تھے وہ مجھ سے کہنے لگے اس میں آپ ہنسے ہیں، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا وہ موضوعات کبیر بتا رہے ہیں کہ موضوعات اردو کا موضوع کہ موضوعات کبیر بڑے بڑے عنوانات
جبکہ موضوعات کبیر کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ اجر عظیم ان کو عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ اس امت کے اندر جو حدیثیں گھڑی ہوئی مشہور ہو گئی ہیں، میں ان کو یکجا جمع کر رہا ہوں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، ان پہ عمل نہیں کرنا۔ تو موضوعات جو ہے انہوں نے اصطلاح استعمال کی حدیث کی، گھڑی ہوئی کو موضوع کہتے ہیں، تو ہمارے ہاں اردو میں تو عنوان کو موضوع کہتے ہیں۔ تو یہ موضوعات کبیر کا اردو ترجمہ بیان فرما رہے ہیں، اور جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں جو موضوع ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں، ان کو یکجا کیا ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو عجیب صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو لہٰذا یہ جو انگوٹھے چومنے کی بات ہے، ایک طالب علم نے ایک جگہ پہ بہت اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی۔ طالب علم یہاں پڑھتا تھا تو کہ اس کے عزیز رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو پڑھتا ہے نا ان کے مدرسے میں، اس لیے تجھے یہ آداب سارے بھول گئے۔ جب اذان آ رہی ہے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے نبی علیہ السلام کے نام پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے جو بات کہلوائی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ذہن الحمدللہ صاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب احترام ہے نا، آپ اس نام کو چوم رہے ہیں نا؟ کہا کہ ہاں۔ تو نے کہا کہ وہ نام جو ہے جہاں لکھا ہوا ہو اس کو جگہ کو چومنا چاہیے۔ یہ نام کس کے منہ سے نکل رہا ہے؟ مؤذن کے منہ سے نکل رہا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا اٹھتے مؤذن کا منہ چوم لیتے، آپ نے تو یہ نہیں کیا۔ اور یہ آواز جو ہے، یہ الفاظ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ کانوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ایک دوسرے کے کان چوم لیتے، لیکن آپ نہ کان چوم رہے ہیں نہ اس کا منہ چوم رہے ہیں، آپ اپنے انگوٹھے چوم رہے ہیں۔ اس انگوٹھے میں اسے نام لکھا ہوا ہے، یا انگوٹھے سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو جہاں ان میں سننا ہے، نہ یہاں سے آواز نکل رہی ہے، یہاں نہ لکھا ہوا ہے اور چوم رہے ہیں، اس میں کیا تعلق؟ تو لہذا اس پہ وہ پھر بعض لوگوں کا ذہن اللہ نے بس ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا تو اللہ نے ذہن کھول دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات کی تعلیم دے دی تو وہاں اپنی عقل کا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اور یہاں میں دوسری بات عرض کرنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کہاں ہیں؟ غار ثور میں ہیں، غار ثور میں ہیں، اور جہاں تعاقب کرنے والے پہنچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے ہیں، ابو بکر تشریف فرمائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضرت میں ایک فرد ہوں، اگر میں پکڑا گیا اور مجھے قتل کر دیا گیا تو ایک انسان کا قتل ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ پکڑے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، یہ تو پوری امت کا قتل ہے کہ امت گمراہ ہو جائے گی، ان کے ہدایت کا ذریعہ کون بنے گا؟ تو سیدنا ابو بکر کیا چاہ رہے ہیں؟ وہی چاہ رہے ہیں جو نبی السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ جو کام تم نے کیا ہے انگوٹھے چومنے کا، میری امت میں جو بھی یہ کرے گا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق کیا چاہتے ہیں؟ کہ امت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا چاہیے تھا؟ کہ اس بات کو عام کرتے، اس کام کو، اس بات کو پھیلاتے تاکہ پوری کی پوری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو آگے نہیں پھیلایا، تو یہ ان کے مزاج سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی کہ جو فائدے کی بات ہو امت کی اور اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپا دیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ پھر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے باقی 5 وقت کی نمازوں میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت انہوں نے کیونکہ سب کے سامنے اذان نہیں سنی تو انہوں نے عمل کیا ہو، تو ہمیں تو نہیں معلوم، وجہ ہے۔ لیکن کیا جمعے کے خطبے کی اذان کے وقت وہ موجود ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جب اپنے خلافت کے دور میں نماز جمعہ خود پڑھاتے تھے تو جمعے کے خطبے کے وقت خطبہ دینے کے لیے تو تشریف فرما ہوتے تھے، اور اذان کب دی جاتی ہے؟ جب خطیب جو ہے وہ خطبے کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اذان اس وقت دی جاتی ہے۔ تو حضرت کا رخ کس طرف ہوتا ہوگا؟ لوگوں کی طرف ہوتا ہوگا۔ تو حضرت کو اس مقام پہ چومنا چاہیے تھا تاکہ دیکھنے والے اس کام کو دیکھ لیں، اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درایت کے لحاظ سے بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں، روایت کے لحاظ، سند کے لحاظ سے تو یہ حدیث جو ہے وہ ہے، جیسے میں نے الفاظ مناسب نہیں سمجھتا مزید ایسے الفاظ سخت استعمال کروں، لیکن خود محدث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو سند کے لحاظ سے تو یہ حدیث بالکل قابل قبول نہیں، اور عقل کے لحاظ سے بھی، درایت کے لحاظ سے بھی یہ قابل قبول نہیں۔ جب قابل قبول نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنا سوائے لا علمی کے اور سادگی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اب نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی فرما دیا، فرمایا کہ جس وقت اذان مکمل ہو جائے تو مؤذن بھی اور جو اذان سننے والے ہیں جو جواب دینے سے فارغ ہو جائے وہ بھی اب پہلے درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد
پھر وہ دعا اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، اس دعا کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے اندر دعا کی ہے کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ اللہ نبی علیہ السلام کو اس مقام پہ کھڑا کر جو مقام محمود ہے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں بھی ایک اعتراض ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہاں ایک صاحب تشریف لائے حدیث کے انکار کرنے والوں میں سے تھے، تو درس میں یہاں آ گئے، بہت بڑے ان کے مبلغ اور ان کے بہت بڑے محقق تھے اور ایک رسالہ بھی چھاپتے تھے، تو یہاں ایک دن صبح کو تشریف لائے، تو یہاں تشریف لائے تو انہوں نے قرآن مجید یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ 13 لائنوں والے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس میں سے قرآن مجید کو اپنے سامنے نہیں رکھا، اپنے ساتھ لائے تھے قرآن مجید، اس کو انہوں نے نکال کے اپنے سامنے رکھا، اپنے سامنے رکھا۔ جس وقت میں قرآن مجید کے الفاظ پڑھتا تو قرآن مجید میں دیکھتے تھے، جب میں وضاحت کرنے لگتا تو قرآن مجید کو الٹا کر کے رکھ دیتا۔ اب بڑی پریشانی دقت کی بات کہ بھئی یہ کس انداز سے قرآن مجید کا یہ احساس سلوک کر رہے۔ بہرحال جب بیان درس ختم ہوا تو کہنے لگے جی ایک سوال ہے جی کہ آپ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کو مقام محمود پہ کھڑا کر، کیا آپ کو اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی، اتفاق کی بات ہے، اس دن درس بھی اسی پارے کا تھا، 15ویں پارے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خبر دی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، اللہ نے خبر دی ہے، آپ اس کے باوجود بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو مقام محمود پہ کھڑا کر، تو یہ ٹکراؤ ہے قرآن کی خبر کے مقابلے میں۔ اللہ خبر دے رہا ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ جو چیز حاصل نہ ہو، تو انہوں نے میری مثال دی، آپ اس گریڈ میں ہیں اس وقت، تو آپ اگلے گریڈ کی دعا کریں گے، اس گریڈ کی دعا کریں گے، اب وہ عقلی طور پہ مجھے قائل فرما رہے تھے۔ بہرحال بات سن لی، اللہ نے دل میں جو بات ڈالی وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات معقول ہے آپ کی کہ اس چیز کی دعا کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خبر دی ہے، نبی علیہ السلام کے مقام محمود پہ کھڑے ہونے کی خبر دی ہے۔ اب حضرت مقام محمود پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ وہ امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت فرمائیں۔ کیا یہ بات بھی کہیں طے ہے کہ میرے لیے حضرت شفاعت کریں گے؟ حضرت نے شفاعت کرنی ہے، کسی کی بھی شفاعت کریں تو کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ کہ ان کو مقام محمود پہ کھڑا کر، یعنی ان کا کھڑا ہونا مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم کب ہوگا؟ جب حضرت میری شفاعت کریں گے تو مجھے معلوم ہوگا، جب حضرت میری شفاعت نہیں کریں گے تو میرے لیے کھڑے ہوں کھڑے نہ ہوں میرے لیے تو ایک برابر۔ تو یہ میں دعا جو مانگ رہا ہوں یہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکرا رہی، بلکہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تو میں تو اپنی شفاعت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، حضرت کے کھڑے ہونے سے انکار نہیں۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں اور سب کی شفاعت فرمائیں اور میری شفاعت نہ کریں، میرے لیے تو حضرت کا کھڑا ہونا کھڑا نہ ہونا ایک برابر ہے، میرے لیے تو حضرت کھڑے نہیں ہوئے، میں اپنے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہ حضرت کا کھڑا ہونا میرے لیے بھی ہو، حضرت میری بھی شفاعت فرمائے، تاکہ حضرت کا کھڑا ہونا مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث میں اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں، بلکہ اس کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے مختلف انداز سے جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اذان کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کیا اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی، آپ تلاوت فرما رہے ہیں، تو اگر آپ تلاوت فرما رہے ہیں، اگر آپ اس وقت تلاوت کو روک دیں اور جواب دے دیں اذان کا تو بھی جائز ہے، اور اگر آپ تلاوت جاری رکھیں آہستہ آواز میں اور اذان کا جواب نہ دیں تو بھی جائز ہے، اس کے اندر آپ گناہ گار نہیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ تلاوت روک لیں اور اس کا جواب دے دیں تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو گئی، تلاوت اس کے بعد بھی آپ فرما سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تلاوت شروع کریں گے، دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے تو وہاں جواب نہیں دیں گے۔ اذان ختم ہو گئی، آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، جب باہر نکلے ہیں ابھی اذان چل رہی ہے تو آپ جلدی سے جو پیچھے کا حصہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں، اور اگر آپ یہاں باہر نکلے ہیں اذان اس وقت ختم ہوئی ہے
اسی بات ختم ہوئی ہے تو آپ اس وقت بھی اگر جواب دینا چاہیں تو سارا جواب اکٹھا دے سکتے ہیں، لیکن اندر بیت الخلاء کے اندر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ موبائل میں جو اذان کی آواز لگائی گئی ہے، یہاں ایک بات میں نے عرض کی ہے، اس کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے یہ بات گزارش کی کہ اذان کہاں دی جائے گی، کہ جہاں اذان دینا ثابت ہے، جہاں اذان دینا ثابت نہیں وہاں نہیں۔ نماز عید کے لیے حالانکہ نماز ہے لیکن اذان نہیں دے سکتے، جب وہاں اذان نہیں دے سکتے، نماز جنازے کے لیے اذان نہیں دے سکتے، تو پھر یہ بیل کی طور پہ اذان کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے، توہین ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو میں کہ اصل جواب کیا ہے اذان کا؟ اذان کا اصل جواب ہے نماز کی تیاری، کہ جیسے ہی اذان آپ نے سنی تو اس کا اصل جواب نماز کی تیاری ہے۔ نماز کی تیاری واجب ہے اور یہ الفاظ کہنا یہ مستحب ہے، تو لہذا مستحب کا عمل بھی حاصل ہو جائے اور تیاری بھی کر لیں، واجب بھی ادا ہو جائے اور مستحب عمل بھی ادا ہو جائے، تو فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح تکبیر ہے، اقامت ہے، تو اقامت کا جواب ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے، وقفہ وہاں نہیں ہوتا تو اس لیے اقامت کا جواب جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیتے چلے جائیں گے۔ تو اذان کا ادب احترام یہ لازم ہے، اور ادب احترام کے تقاضے یہی ہیں، اس کی صورتیں ہیں جو اس وقت میں نے گزارش کی ہے۔ تو لہذا اقامت اسی طرح دیں گے۔ اب یہ ہے کہ جس وقت اذان ہے، اس اذان کا اختتام ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو اس کا جواب بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جواب نہیں ہوگا۔ حضرت آپ بھی عجیب بات کرتے کہ کلمہ مکمل ہوتا ہے صرف لا الہ الا اللہ سے، بھی نہیں ہوتا۔ کلمہ تو مکمل ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھ لگانے سے ہوگا، پھر یہاں نہ لگائیں۔ میرے محترم، جو بات آپ کو معلوم ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھی معلوم نہیں تھی، نبی علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہوئی، بلال رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہیں ہوئی، صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوئی، تو لہٰذا اذان لا الہ الا اللہ تک کیوں رکھی گئی؟ اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی؟ ہمارا کام اپنی عقل کو اور اپنے نفس کو شریعت کے حکم کے تابع کرنا ہے، شریعت کو اپنے عقل کے تابع نہیں کرنا۔ تو لہٰذا جہاں تک حکم دیا ہے وہاں تک ہم اپنے آپ کو رکھیں گے، اس سے آگے دماغ کو پہنچانے کی، اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عقل مند وہی ہے، یہاں بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ بظاہر دنیا میں کتنے یہ عاقل کیوں نہ مشہور ہوں، کتنے ہی عقل والے کیوں نہ ہوں، لیکن ان جیسا بیوقوف کوئی ہے نہیں کہ جو حقائق کو تابع کر رہا ہے اپنے انداز کے۔ تو یہاں یہ واضح بات آ گئی کہ یہ بے عقلی کی انتہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، تو اپنی عقل کو اور اپنے نفس کو تابع رکھنا ہے شریعت کے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے اہل کتاب سے فرمائیں، کیا فرمائیں؟ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں دین کا، اب جو اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی ہوں، ان کو تو اذان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اذان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان کی کتابوں سے مختلف ہو۔ کہ اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ خود توحید کے، ان کی کتابوں میں توحید موجود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، خود ان کی کتابوں کے اندر یہ توحید موجود ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، خود ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے آنے کی خبر موجود ہے۔ اور حی علی الصلاۃ، نماز خود ان کی شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا ان میں کون سی بات ایسی ہے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس انداز سے ان سے آپ گفتگو فرمائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب بیان سے آگاہ فرمایا کہ اگر دشمن سے، مخالف سے بھی گفتگو ہو رہی ہو تو اگر آپ شروع میں اس کو کہہ دیں گے او لعین او لعنتی، وہ آپ کی بات کب سنے گا؟ اس کو حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے یہ لعنت کے کام ہے، تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ لعنت کے کام ہے، مجھے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اس انداز کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ قل اے نبی السلام فرما دیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کہ تم کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو لہذا اپنی کتاب ہی کے لحاظ سے جائزہ لے لو کہ جس چیز کو تم مان رہے ہو اسی کے لحاظ سے جائزہ لے لو۔ حل تنقمون منا، کیا تم دشمنی رکھتے ہو منا، ہم سے، الا سوائے اس کے ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تمہیں ہم سے کیا دشمنی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے تم ہمارے دشمن ہو کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ دوسری ہمارے اندر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف،
کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے اتارا. جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ہونا چاہیے. وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا پہلے. ہم اس قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا، اور ہم تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو لہذا جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ احکام ہیں ہم ان کو مان رہے ہیں. تم جو ہم سے دشمنی کر رہے ہو کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کہ ہمارا قصور تو یہی ہے جو تمہارے سامنے ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، چاہے قرآن مجید ہے جو آخری کتاب ہے، چاہے اس سے پہلے والی کتابیں ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی جرم بتاؤ کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یقیناً تمہارے اکثر حد سے نکل جانے والے ہیں، کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ ان حدود سے نکل جانے والی ہے. اب مجرم کون ہوگا؟ ماننے والا مجرم ہوگا یا نکلنے والا مجرم ہوگا؟ یہ دعوت غور و فکر دی ہے کہ تمہارے اکثر جو ہیں وہ فاسقون ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحدہ لا شریک ہے تو تم میں سے، یہاں دعوت غور و فکر دی ہے، تم میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. اللہ معبود ہے اکیلا، لیکن تم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے، یہودیوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. عیسائیوں میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رہے ہیں، جو تین خدا مان رہے ہیں. تو لہٰذا سوچنے کی بات ہے کہ نافرمان کون ہے؟ ماننے والا نافرمان ہے یا ان کا انکار کرنے والا نافرمان ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ہم مان رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ یہ تورات انجیل میری کتابیں ہیں، ہم مان رہے ہیں. تمہاری کتاب میں خبر ہے قرآن مجید کی، تمہاری کتاب میں خبر ہے نبی علیہ السلام کی، اور تم نہیں مان رہے. تو لہٰذا یہ فسق ہے. فسق کیا ہے؟ کہ حد سے نکل جانا، جس بات کو ماننا ہے اس کا انکار کرنا، اس کو چھوڑنا، یہ فسق ہے. تو لہٰذا فسق جو ہے یہ قابل نفرت ہوگا یا ایمان قابل نفرت ہوگا؟ یہ دعوت غور و فکر دی ہے. مزید باتیں اس میں انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولرفقاء دروسنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم. اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم. اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم لا شافی الا انت یا شافی الامراض فاشفنا من کل داء. اللہم ربنا نجنا من القوم الظالمین. اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمین والمسلمات كما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم نور قلوبنا بالایمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم.
اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمین وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.